بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ایمان اور اس کی حقیقت۔ دراصل یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی ترین پونجی ہے وہ ایمان کی دولت ہی ہے، لیکن اس بارے میں یعنی یہ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہ اس سے کیا مراد ہے، مزید یہ کہ اس سلسلے میں کیا تفصیلات اور کیا تعلیمات و ہدایات ہیں۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں آئیے استفادہ کیا جائے۔ اپنے محترم مہمان جناب شیخ عبد الباعث صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاک وبارک اللہ فیک۔ آمین یا ربی۔ ایمان اور اس کی حقیقت، ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک انسان کو جو سب سے قیمتی دولت عطا کی جاتی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ جی۔ اگر کسی شخص کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں موجود ہیں، ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن دولت ایمان سے وہ محروم ہے تو وہ اس کے پاس گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بے شک۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کو دنیا کی کوئی چیز نہ عطا کی گئی ہو لیکن اس کو دولت ایمان عطا کی گئی ہو تو اس کے پاس گویا سب کچھ ہے۔ جی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایمان کی مثال قرآن کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25 میں خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں ایمان اور کلمے کی مثال ایک اچھے درخت اور ایک نافع اور پھلدار درخت سے دی گئی ہے۔ صحیح۔ ایک ایسا درخت کہ جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں بھی اوپر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ جی، کلمے سے آپ کی مراد کلمہ طیبہ کلمہ یعنی طیبہ یعنی کلمہ توحید۔ کلمہ توحید، جی، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی مثال بیان فرمائی ہے کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ جی، یعنی وہ کلمہ بھی طیبہ ہے یعنی پاکیزہ ہے، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے ایک درخت سے، اور وہ درخت بھی طیبہ ہے یعنی پاکیزہ ہے۔ صحیح ہے۔ فرمایا کہ اور اس پاکیزہ درخت کی صفات کیا ہیں؟ جی۔ فرمایا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں، وہ اکھڑنے والا نہیں ہے، جتنی بھی ہوائیں، آندیاں، طوفان آئے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، آسانی کے ساتھ وہ اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے۔ جی۔ وفرعها فی السماء، اور دوسری خوبصورتی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی ٹہنیں اور شاخیں بھی اوپر کی طرف بالکل آسمان کی طرف اٹھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے درخت پھلدار ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کی شاخیں نیچے لٹکی ہوئی ہیں، کبھی اس کا پھل زمین سے لگ رہا ہے، کبھی کوئی جانور چوپایا ان کو کھا لیتا ہے، یعنی زمینی جو آلودگی ہے وہ اسے گویا کہ خراب کرتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ اس کا پھل بھی زمین خراب نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی زمین میں پیوست بھی ہے، گہرائی بھی، نیچے بہت دور تک ہے کہ اکھڑنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس کی شاخیں کے جہاں پھل لگیں گے وہ بھی بہت اوپر بلندیوں میں ہے اور زمینی کثافتوں، آلودگیوں سے وہ محفوظ ہے۔
تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. بالکل. مزید یہ کہ اور اس کی پھر آگے مزید خوبیاں بیان فرمائے کہ تؤتی اکلہا کل حین، اور یہ ایسا درخت ہے کہ جو اپنا پھل ہر موسم میں دیتا ہے. جی ہر موسم میں، کوئی بھی موسم ہو اس کا پھل کارآمد ہوتا ہے، صحیح ہے. انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے. اور بإذن ربها، اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کی جائے. جی اور مفسرین نے فرمایا کہ جو درخت ہے یہ کھجور کا درخت ہے. جی اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا تنا بھی اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ہر طرح سے اس کا میوہ اور پھل محفوظ ہوتا ہے. جی شاخیں بلند ہوتی ہیں. شاخیں بلند اور ہوتی ہیں. کھجوریں جو ہیں وہ سال بھر محفوظ رہتی ہیں، وہ خراب ہونے والا پھل نہیں ہے. پھل نہیں ہے. تو گویا کہ ایمان جو ہے اور کلمہ توحید، کلمہ طیبہ جس پر ایمان کی بنیاد ہے، تو اس کی بھی گویا کہ یہی مثال ہے. یہی مثال ہے کہ جس شخص کو صحیح. کلمہ طیبہ عطا کیا گیا اور جس کے دل میں ایمان کی دولت آ گئی تو اب اور پیوست ہو گئی. پیوست ہو گئی، صحیح ہے. تو وہ پھر کسی بھی موسم میں، چاہے وہ سختیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، خوشی ہو، غم ہو، ہر طرح کے حالات میں وہ پھر ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایمان کی دولت ہے اس پر وہ مضبوطی سے جمع رہتا ہے. جی، اور اس کلمے پر یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر پختہ اور راسخ ایمان کی بدولت جو عالم بالا ہے، بالکل وہاں اس عالم بالا کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا رہے گا. بالکل. اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھے گا یہ، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ، اور اللہ کے احکام پر تعمیل کی جو فکر و جستجو اور جو کوشش ہے، تو یہ سلسلے برقرار رہیں گے. اور ان چیزوں کی بدولت گویا کہ یہ ہمیشہ دنیا والوں کے لیے اس کا وجود وہ نافع و مفید ہی ثابت ہوگا ہمیشہ. یہ سب ایمان کی برکت ہے. برکت ہے. مزید فرمائیے گا کہ جب تذکرہ ہوگا ایمان کے بارے میں، تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی حقیقت، اس پرفتن دور میں ایمان کی حقیقت کو جان لینا بہت ہی ضروری ہے، جی تاکہ اس ایمان کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو جان کر اس کو حاصل کیا جا سکے، صحیح. تاکہ ایمان پر ہر حالت میں مضبوطی سے قائم رہا جا سکے. تو ایمان جو ہے اس کی ایک اصل اور بنیاد بھی ہے، جی اور پھر اس کے ٹہنے اور شاخیں بھی ہیں، اور اس کے پھل اور میوہ بھی ہے. جی تو اس کو سمجھنے کے لیے ایمان کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جا بجا بیان کیا گیا ہے. جی اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ایمان کی اصل ہے، حقیقت ہے، جس کو ہم اس کی جڑ کہہ سکتے ہیں، جی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. فرمایا کہ جو ایمان کی اصل ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، صحیح. اللہ کی ذات کو ایک الہ اور معبود سمجھا جائے، جی اور اس کے بعد والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا جائے، والملائکتی، اور اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان ہو، والکتابی والنبیین، اور اس کی کتاب پر، آخری کتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمانی نازل فرمائے ان سب پر ایمان ہو انسان کا، صحیح ہے. والنبیین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول اور نبیوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے. جی اور پھر اسی کے ساتھ سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اور تقدیر پر بھی ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک معین مقرر اور اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. صحیح ہے. اسی اندازے کا نام تقدیر ہے. تقدیر ہے، تقدیر کے لفظی معنی یہی ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا. اندازہ کرنا. تو ہر چیز کا ایک خاص اندازہ ہے اللہ کے ہاں. اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یعنی کتنا عرصہ یہ زندہ رہے گا، بالکل. کتنی زندگی نصیب ہوگی، رزق کتنا اسے نصیب ہو سکے گا. تو تقدیر پر ایمان یہ بھی قرآن و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. بالکل. تو یہ گفتگو ہو گئی اس بارے میں کہ جیسے کلمہ توحید کے بارے میں آپ نے شروع میں تذکرہ فرمایا کہ اس کی مثال اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے
کہ کھجوریں کہ اس کی جو کھجور کا درخت ہے اس کی جڑیں پیوست ہیں دور گہرائی تک زمین میں کہ وہ اکھڑنے والا نہیں ہے آندھی ہے یا طوفان، اور اس کی شاخیں بلند ہیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں کہ زمینی کثافتوں سے محفوظ ہیں، جو اس کا پھل ہے وہ محفوظ ہے۔ تو اسی طرح ایمان کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، تو ان آیات کی روشنی میں یہ تذکرہ ہو گیا اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ایمان، اور یہ کہ تقدیر پر ایمان۔ تو یہ چیز تو ایمان کی اصل یعنی بنیاد ہوگی جو کہ دل میں راسخ اور پیوست ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اب اس کے ثمرات و آثار کہ جب دل میں ایمان پیوست ہوگا تو جس طرح خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ پھول اگر اصلی ہے تو خود بخود اس کی خوشبو بولے گی، بالکل پھول خود بولے گا کہ میں اصلی ہوں۔ بالکل۔ تو جب دل میں ایمان راسخ اور پیوست ہوگا تو ایمان کی خوشبو انسان کے اخلاق میں، اور یہ کہ اس کی رفتار و گفتار میں، اس کی خرید و فروخت میں، اور اس کی نشست و برخاست میں، اور اس کی ہر ادا میں، ہر نقل و حرکت میں ایمان کی جھلک اور خوشبو نظر آئے گی۔ بالکل۔ تو یہ کیا آثار و ثمرات ہیں ایمان کے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس کو مزید بیان فرمایا کہ ایمان کی اصل اور اس کے ثمرات کو جی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ایمان جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لینا اور زبان سے اس کا اقرار اور دل سے یقین کرنے کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جی ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب ہوتی ہے۔ صحیح۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں دونوں طرف ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، وہ کتابیں جو انہوں نے اپنے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہے۔ یہ تو اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں بتائے کہ جو ایمان لائے گا تو اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب ہوگی، صحیح۔ اس کا ایمان ترقی کرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اب جو شخص اس کے برعکس معاملہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، فرمایا کہ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی ایسی گمراہی جہاں سے لوٹنا بظاہر مشکل اور ناممکن ہے۔ جی تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر سے بچنا بھی ضروری ہے، صحیح۔ تاکہ ایمان کا جو معیار ہے، جو حلاوت ہے، وہ باقی رہے اور ایمان گمراہی سے بچ سکے۔ اور پھر اس کے وقفہ لیں گے۔ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، جیسے کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو چل رہا ہے ایمان اور اس کی حقیقت، اور آپ نے وقفے سے قبل یہ تذکرہ فرمایا کہ ایمان کی ایک جڑ ہے، اصل، اور پھر اس کی شاخیں ہیں یعنی آثار و ثمرات۔ بالکل۔ جب دل میں ایمان راسخ اور پیوست ہوگا تو اس کی خوشبو اور اس کے آثار و ثمرات کا نمودار ہونا، ظاہر ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ایمان کے آثار و ثمرات یعنی اعمال صالحہ، اچھے کام، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل، جب آدمی کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کا اثر اور اس کا ثمر ظاہر ہونے لگتا ہے، جی اور پھر
انسان ایمان لانے کے بعد جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جو بھی اچھائی کرتا ہے، تو وہ اس کے نیکی کے کھاتے میں شمار ہوتا ہے، وہ کارآمد ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ دراصل یہ وہ تبدیل قبلہ کے بارے میں صحابہ کرام کو جب شبہ ہوا کہ جب قبلہ بیت المقدس سے دوبارہ تبدیل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، یعنی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں، بالکل 17 مہینے کے بعد، جی تو صحابہ کرام کو اور بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی جو اعمال کر چکے ہیں پہلے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف 17 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھا، جی تو اب پتہ چلا کہ قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، صحیح۔ تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا، اور پہلے ایمان حکم کے وہی ساتھ تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی تھی، اس پہلے وقت حکم قبلہ وہی تھا۔ جی ہاں، صحیح ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کے بعد جو بھی اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں تو اس کو ضائع نہیں فرماتے ہیں، اور یہاں پر ایمانکم سے مراد صلاتکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اس کے ثواب کو ضائع کرنے والے نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ نماز کا نام یہاں یا نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں ایمان کے لفظ سے کیا گیا، بالکل، تو یہ جو اچھے کام ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، یہ بھی گویا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ اعمال صالحہ اگر کسی کے دل میں ایمان نہ ہو تو جتنے بھی نیکیاں کرے، نیک کام کرے، اس کی کوئی وقعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ صحیح ہے جی۔ جو اعمال کی وقعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیدا ہوتی ہے، جو اعمال قیمتی بنتے ہیں، جو نیکیاں کارآمد ہوتی ہیں، تو وہ ایمان کے بعد ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ایسے ہی حدیث مبارک میں ہے، یہ مسلم کی 118 نمبر حدیث، جی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث وفد عبد القیس جی کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا کہ آمرکم بالایمان باللہ، جی کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ صحیح ہے۔ اتدرون مل ایمان باللہ، پھر آپ نے سوالیہ انداز میں ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ جی تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی۔ جی اس کے بعد آپ نے آگے اعمال ارشاد فرمائے، صحیح۔ فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ، اور اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، 5 وقت کی فرائض، واجبات، سنن سب کی پابندی کرنی چاہیے۔ وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ وَأَن تُعْتُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور یہ کہ مال غنیمت میں سے خمس نکالنا۔ جی تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس یعنی 5واں حصہ۔ 5واں حصہ نکالنا، تو آپ نے یہاں پر شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ اور 5واں حصہ نکالنے، یہ جو اعمال ہیں ان کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ تو اس سے یہی بات بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا اور لازمی اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ عمل بھی انسان کا درست ہو، اچھا ہو، صالح ہو، کیونکہ جو اچھے کام ہیں وہ بھی ایمان ہی کا گویا کہ ایک حصہ ہیں۔ بالکل، تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، یعنی ایمان کی جڑ اور بنیاد کیا چیزیں ہیں وہ تذکرہ ہو چکا، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے ثمرات کیا ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ انسان اچھے کام کیا کرے، بالکل، اور اس کے بعد مزید ایک چیز جس کا تعلق ایمان سے ہی ہے کہ محض اچھے کام کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہے، بالکل، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ حرام کاموں سے بچنا، دور رہنا، کیونکہ شرعی اور دینی تعلیمات کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ فعل المأمور، کہ جن کاموں کا، جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام دیا کرے انسان، اور دوسرا حصہ ہے کہ ترک المحظور، یعنی جن کاموں یا باتوں سے منع کیا گیا ہے بالکل، تو ان سے دور رہا کرے انسان۔ تو حرام کاموں سے بچنا یہ بھی ایمان ہی کا حصہ ہے، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ بالکل، جیسے ایمان
کا تقاضا ہے کہ آدمی نیکیاں اور نیک کام کرتا رہے، ایسے ہی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حرام سے بچتا رہے۔ صحیح اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی حدیث نمبر 2475 اور اس حدیث کے راوی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جی زانی شخص جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جی یعنی اس کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا ہے، ایمان کے ساتھ وہ یہ برا کام نہیں کر سکتا ہے۔ جی ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور اگر کوئی شخص بظاہر ایمان لایا ہے اور اپنے آپ کو مومن کہلانے کے بعد بھی وہ شراب پیتا ہے تو فرمایا کہ حین یشربها وہو مؤمن، جی جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن باقی نہیں رہتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، ایسے ہی چور ہے، چوری کرنے جاتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، جی لیکن جس وقت وہ جب چوری کرے گا تو اس وقت اس کے دل میں ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر اسی کیفیت میں اس کی روح قبض روح کر لی قبض ہو گئی تو آخری وہ وقت آ گیا تو گویا وہ غیر ایمانی حالت میں، ایمان سے محرومی کی کیفیت میں وہ دنیا سے گیا ہے، بالکل پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ بالکل تو اس لیے جو ہے ہر برائی سے بچنا بچنا چاہیے۔ اور پھر آگے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے ہی کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، زور زبردستی پوری بس کو روک کر کے لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے پستول دکھا کر کے، جی اور سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، بظاہر مسلمان ہے، مومن اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ مومن نہیں رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اور کسی دوسرے کا کوئی مال لینا یعنی سریقہ کا تذکرہ بھی کیا گیا، یعنی خواہ وہ چوری کے ذریعے لے، بالکل چوری سریقہ یعنی خفیہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے، تب بھی وہ مومن نہیں ہے، اور یعنی اس وقت چوری کرتے وقت مومن نہیں ہے، بعد میں توبہ کرے گا تو الگ بات ہے۔ اور خواہ وہ زبردستی علی الاعلان قہرن و جہرن، زبردستی لوٹ مار کرتے ہوئے کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو اس وقت بھی گویا وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ بالکل تو لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہ صرف ہے کہ اچھے کام کرنا یہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کا ایک حصہ اور جز ہے، بلکہ حرام کاموں سے، حرام باتوں سے بچے رہنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان ہی کا ایک حصہ ہے اور ایک جز ہے۔ بالکل۔ اور پھر یہ حدیث دوسری روایت سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، جی تو وہاں اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ قلت کیف ينزع الایمان منہ، کہ مثلا چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں رہتا، ڈاکے کے وقت ایمان نہیں رہتا، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ایمان اس کے اندر سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ یا باقی اعمال جو یہاں ذکر کیے گئے بالکل کہ شراب پی رہا ہے تو فرمایا کہ اس وقت وہ مومن نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ ایسے ایسے کر کے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے ایمان الگ ہو جاتا اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6809 ہے۔ جی بہرحال اگرچہ وقتی طور پر ہی وہ ایمان سے محروم ہے، لیکن یہ بھی بہت نازک معاملہ ہے کہ انسان لمحہ بھر کے لیے بھی کیوں ایمان کی نعمت سے محروم ہو، اور اگر اسی کیفیت میں آخری وقت آ گیا تب اس کا خاتمہ برا ہوگا، پھر انجام کیا ہوگا؟ بالکل اور حقیقت یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، بالخواتیم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اصل اعمال تو وہ ہیں جو آخری اعمال ہیں، اور فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو قیامت کے دن اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا بالکل کہ جس کیفیت میں اور جو کام کرتے ہوئے دنیا سے اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ بالکل تو انسان برائی سے دور رہا کرے ہمیشہ اسی بات کو سوچتے ہوئے، اور ہمیشہ اچھے کاموں کی پابندی کیا کرے اسی بات کو سوچتے ہوئے کہ شاید اسی میں میری روح نکل جائے، قبض کر لی جائے۔ بالکل تو لہذا معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے، اچھے کام کرنا ایمان کا حصہ ہے، برے کاموں سے بچتے رہنا یہ بھی ایمان ہی کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان گویا کہ نامکمل ہے، ادھورا ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے۔ بالکل۔
اسی کو آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سبحان اللہ، کیونکہ ایک انسان کی جو کامیابی ہے وہ اصل میں آخرت کی کامیابی ہے، جی تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جو اصل زندگی ہے آخرت کی اس میں زحزح عن النار، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہیں دراصل کامیاب ہے۔ جی تو لہذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ وقتی طور پر بھی آدمی کا ایمان سلب ہو جائے صحیح ہے، اور اسی حالت میں موت آئے تو پھر آخرت کی بربادی اور تباہی ہے۔ جی تو لہذا ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ نیک اعمال آدمی بعض دفعہ کرتا رہتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ روزے بھی رکھتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض بری عادتیں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جو عادت بن چکی ہوتی ہیں۔ جی تو لہذا انسان کو نیکی کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی بچتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں کامیابی ہو، جہنم کی آگ سے بچا جا سکے اور جنت میں داخلے کا راستہ مل سکے۔ صحیح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ سب سے بڑے عبادت گزار اگر تم بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو کام حرام ہے تم انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، بالکل یعنی اعمال صالحہ کی پابندی، اچھے کام کرتے رہنا، یہ سب کچھ اپنی جگہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے یقیناً، لیکن برائیوں سے بچنا بھی بہت اہم ہے۔ بالکل تو فرض کیجئے کہ گھر میں والدین ہیں اور ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، تو اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ والدین کو کبھی کوئی ہدیہ لا کر دے رہا ہے، کبھی تحفہ، کبھی کہتا ہے پانی پلاؤں، کبھی یہ کھلاؤں، کبھی ایسا کروں ایسا کروں، لیکن والدین اسے اگر کسی کام سے منع کرتے ہیں تو اس سے باز نہیں آتا، بالکل کام وہ کرتا ہے جو والدین کے لیے باعث صدمہ ہے، والدین کا دل دکھتا ہے۔ تو باقی یہ کہ والدین کے آگے پیچھے جو ہے ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ بھی کروں وہ بھی کروں، بھائی جس چیز سے والدین کا دل دکھ رہا ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، تم اس چیز سے تو باز آ جاؤ۔ بالکل تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچے۔ فرض کیجئے کہ انسان کا لباس ہے یا جسم ہے تو اس پر خوشبو وغیرہ لگانا، صفائی کی پابندی کرنا، بالکل یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، ناپاکی ہے، گندگی ہے، تو اس کے اوپر سے خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کرے گا تو کیا فائدہ ہے؟ بالکل پہلے اس نجاست کو اور بدبو جس سے اٹھ رہی ہے اس چیز کو تو دور کرے، بالکل اس کے بعد خوشبو بھی لگا لے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اعمال صالحہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یا اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ برائیوں سے، حرام کاموں سے بچتے رہنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو چل رہا ہے ایمان اور اس کی حقیقت، اور آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ ایمان کی کچھ اصول یعنی جڑیں ہیں بالکل جن کا پایا جانا اور مضبوطی کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے بالکل دل میں، اور اس کے بعد اس کی شاخیں ہیں یعنی اس کے آثار و ثمرات، یعنی انسان اچھے کام کیا کرے اور مزید یہ کہ برائیوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے۔ بالکل مزید اس بارے میں ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ جس طرح مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے دل میں جس اللہ پر ایمان راسخ ہے تو اس کی عبادت اور اطاعت و فرمان برداری کے سلسلے، لیکن یہ کافی نہیں، اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق ہو بالکل اور حسن سلوک کا معاملہ روا رکھے انسان ہمیشہ، بالکل تب اس کا ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل، اسلام جو ہے یہ ایک مکمل اور کامل دین ہے۔ جی تو جیسے ہم شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ
ایمان کی جس طریقے سے جڑ ہے اس طریقے سے اس کی شاخیں ہیں اور پھر اس کا پھل بھی ہے۔ صحیح۔ تو اس کی شاخیں جو تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جی اس کو ادا کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کام ہے اس سے دور رہے۔ جی اور اب اس کا جو مزید پھل اور میوہ ہے وہ حقوق العباد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں صحیح۔ کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ ترمذی کی 1162 حدیث میں یہاں بیان کروں گا اس کے الفاظ۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جی کہ مسلمانوں مؤمنین میں جو سب سے کامل مومن ہے وہ وہی ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ جی یعنی اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس کے جتنے کمزور ایمان ہوگا، اخلاق ہوں گے، تو وہ اتنا ہی کمزور اس کا ایمان ہوگا۔ جی یعنی اخلاقی کمزوری در حقیقت ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ علامت ہے، صحیح ہے۔ بالکل اگر اخلاق کمزور ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ ایمان بھی کمزور ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی اخلاقی حالت بھی اچھی ہوگی۔ اچھی ہوگی۔ جی تو لہذا کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ سے زیادہ ایمان والا بنوں، صحیح ہے۔ اس کو اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، صحیح ہے۔ اور پھر تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ معاملات میں اچھا ہو۔ صحیح ہے۔ تو لہذا گھر میں یا دفتر میں، آفس میں، بازار میں، جہاں بھی آدمی ہو، وہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ جی تو جس کا جتنے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یعنی بعض اوقات ایسی نوبت دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان کا اخلاق بظاہر سبھی کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ بعض اوقات اس کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہوتا، بالکل، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی باہر تو یہ ہے کہ دفتر میں ساتھی ہیں یا کوئی اپنا سینئر ہے، بڑا ہے، مدیر ہے، تو اگر بد اخلاقی ہوگی ہماری طرف سے تو معاملات بگڑیں گے، نقصان ہو جائے گا، بالکل، تو گھر میں کیا کس سے کیا ڈرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان ہے تو یہ کسی سے ڈرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے بالکل، کہ سبھی کے ساتھ انسان کا اخلاق اچھا ہی ہونا چاہیے، بالکل، خواہ گھر سے باہر ہے یا گھر کے اندر ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے دین کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ کی شریعت کی طرف سے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ سبھی کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، بلکہ جس کے ساتھ رشتہ جس قدر قریبی ہے بالکل، تو اس کے ساتھ اسی قدر اخلاقی کیفیت اور یہ کہ اخلاقی معاملات مزید بہتر ہونے چاہیے، بالکل، کہ باہر جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے وہ وقتی ہے، اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے یہ آخری سانس تک ہے، بالکل، ہمیشہ کے لیے، تو ان کا حق تو زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی بطور خاص زیادہ ہونی چاہیے، بالکل، جیسا کہ اس حدیث میں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں سب سے بہتر ہوں، بالکل، سبحان اللہ، تو گویا یہ اسوہ حسنہ ہے بالکل، کہ سبھی کے ساتھ حسن اخلاق، اور بالخصوص اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا اور یہی تعلیم تھی، یہی معمول بھی تھا۔ بالکل۔ مزید فرمائیے۔ اور پھر نسائی کی حدیث نمبر 5008، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ جی یعنی اب کچھ تو اوپر بیان کیا نا کہ اجمالی طور پر کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں تو اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے۔ صحیح۔ پھر فرمایا کہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں جن میں آدمی کو اخلاق اور اچھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے جو ایمان کے حصہ ہیں۔ صحیح۔ اور پھر بطور مثال کے فرمایا کہ اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ، جو سب سے اوپر کا درجہ ہے ایمان کا جی۔ وہ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، جو سب سے ادنا جو ایمان کا شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ جی، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، ہٹا کوئی نظر دینا۔ آئی ایسی چیز راستے میں تو اسے ہٹا دینا چاہیے کہ کسی راہگیر کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔
یہ بھی ایمان کا حصہ ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب آدمی حیا اگر جو ہے، شرم جو ہے، یہ ایمان کا ایک مستقل حصہ ہے، مستقل شعبہ ہے۔ تو اس سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ ایمان کا تعلق صرف قلبی کیفیت سے نہیں ہے۔ بالکل، ایمان کا مطلب صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ایمان کا عمل دخل ہے۔ بالکل، وہ انسان کا عقیدہ و ایمان ہو، اس کی قلبی کیفیات ہوں، یا ہاتھ پاؤں کے ذریعے اس کے اعمال اور اس کی کار روائیاں ہوں، یا زبان سے اس کی گفتگو ہو۔ تو انسان کے گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں سر سے پاؤں تک ایمان کا عمل دخل ہونا چاہیے، بالکل، اس کے اثرات و ثمرات اور اس کی جھلک نمایاں ہونی چاہیے۔ بالکل، تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ کتنی اہم ترین تعلیم ہے، اس بارے میں فرمائیے۔ بالکل فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے، اب بھائی چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہو یا اس کا مومن بھائی ہو، صحیح، اس کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو لہذا ایمان کے بہت سے شعبوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی ہمیشہ جب کسی کا معاملہ اس کے سامنے آتا ہے تو یہ سوچے کہ اگر میرے ساتھ معاملہ کیا جانا ہوتا تو میں خود اپنے لیے کیا پسند کرتا۔ جی، ظاہر ہے کوئی بھی انسان اپنے لیے نقصان نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے، اس کو کوئی ضرر پہنچائے، اس کو کوئی گالی دے، صحیح ہے، اس کا کسی بھی طرح سے نقصان ہو۔ تو لہذا دوسرے مسلمان بھائی کا بھی نہ تو اس کو گالی دینی چاہیے، نہ اس کو کسی طرح سے ہاتھ سے یا زبان سے یا کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا چاہیے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحیح ہے، اور پھر حدیث سفیان بن عبداللہ الثقفی، جی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے اسلام میں کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رہوں اور آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، صحیح ہے، مطلب بس میرے لیے وہ کافی ہو زندگی بھر کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے جتنے بھی جو بھی تقاضے ہیں ان سب پر مضبوطی سے جمے رہو۔ صحیح، تو جو شخص حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد اس کو معلوم ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، جی، چاہے وہ حقوق اللہ سے ہیں یا حقوق العباد سے ہیں، وہ نیک کام کرنے سے ہے یا برے کام کو چھوڑنے سے ہے، ان کو جاننے کے بعد اس پر مضبوطی سے جمع رہے گا تو اس کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے ایسے اعمال کے جن کا تعلق اخلاق سے ہے، بالکل، تو ان کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ان کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر تذکرہ کیا گیا ہے۔ بالکل، مثلا یہ کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، بالکل، جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کسی بھی انسان کے لیے سب سے قیمتی ترین متاع ایمان ہے، تو جس ایمان کو انسان اپنے لیے سب سے قیمتی ترین سرمایہ اور قیمتی ترین متاع اور پونجی سمجھتا ہے، دل سے لگائے بیٹھا ہے، تو اسی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو نہ ستایا کروں۔ بالکل، تو اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا۔ اسی طرح مثلا یہ کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بالکل، جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرے، ورنہ تو خاموش رہا کر۔ خاموشی رہا کرے۔ تو یہ جتنی باتیں، جتنی قیمتی تعلیمات جن کا تعلق حسن اخلاق سے ہے، تو ان کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا۔ بالکل، تو اس سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں داخل ہے۔ بالکل، اور کبھی کبھی ایمان بوسیدہ بھی ہونے لگتا ہے، کمزور پڑنے لگتا ہے، تو حکم یہ دیا گیا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہا کرو، تجدید ایمان کیا کرو۔ بالکل، تو اس بارے میں یہ کچھ فرمائیے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 988 ہے جی،
کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، جی کہ ایمان آدمی لے آتا ہے اور نیک اعمال بھی بظاہر کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اعمال میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ صحیح، جب انسان اعمال میں کمزور پڑ جاتا ہے تو لیخلق فی جوف احدکم الایمان، تو ایمان اس کے پیٹ میں بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ جی پیٹ سے مراد یعنی باقاعدہ پیٹ یعنی میں اس کے نہیں، دل میں، اس کے دل میں، دل یا میں جو ایمان یہ ہے، جو جسم ہے جی، اس کے سراپا میں، بالکل مثال ہے جی کہ ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ کما یخلق الثوب الخلق، جی جیسے کہ بوسیدہ کپڑا جب پرانا ہوتا ہے تو وہ بوسیدہ ہونے لگ جاتا ہے۔ جی فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تجدید کرتا رہے، جی نیا کر دے۔ نیا کرتا رہے اللہ صحیح ہے، تبارک نیا و کرنے تعالیٰ۔ سے مراد یہ کہ ایمان مزید قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ بالکل، صحیح اور ایمان قوی کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، آوازاری کرنا چاہیے، اپنے اعمال اور نمازوں کے بعد خصوصی طور پر دعائیں مانگنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ ایمان کی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے اپنا ایمان، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کا ایمان تو گارنٹی شدہ ہوتا ہے، لیکن اولاد ان کی، تو ہم اپنی اولاد کی بھی فکر کرتے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو امت کی فکر کرتے، امت کی بھی فکر کرتے تھے۔ صحیح ہے، اگر ہم دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ایمان ہی وہ دولت تھی، وہ چیز تھی جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کی۔ جی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ جلیل القدر شخصیت کے ابو الانبیاء، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ پھر ابو الانبیاء یعنی ان کی نسل میں بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تو کیا وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہ ایمان پر جمے رہو۔ صحیح، اور پھر آگے یعقوب علیہ السلام نے، پھر یوسف علیہ ابراہیم السلام علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام، یہ سبھی اپنی اولاد کو، اپنی امت کو ہمیشہ یہی تاکید کرتے رہے کہ ایمان پر قائم اور ثابت، اور یہ کہ برقرار رہنا ہمیشہ۔ تو اس سے یقیناً ایمان کی اہمیت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ بالکل۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ وإياك بارک اللہ فیک۔ آمین یا رب۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو حقیقی ایمان کے نور سے منور فرمائیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔